السلام علیکم ویورس، آئی ایم ویری تھینکفل کہ آپ سب نے وومنس ڈے گریٹنگس کی ویڈیو کو بہت زیادہ پسند کیا، بہت لائک کیا اور بہت سے لوگوں نے میری حوصلہ افزائی کی۔ دیکھیے، مارچ کا اینڈ چل رہا ہے اور مارچ کا مہینہ عام طور پر انٹرنیشنلی مختلف کانفرنسز ہوتی ہیں وومنس کے حوالے سے دنیا کے مختلف علاقوں میں بہت سی وومنس آرگنائزیشنس، بہت سی فاؤنڈیشنس نیشنلی اور انٹرنیشنلی لیول پہ وومنس کے حوالے سے، وومنس رائٹس کے حوالے سے بہت ساری چیزوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جہاں تک ہمیں اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، جہاں تک مینس جہاں پہ ضروری ہے ہمیں اپنا پیغام پہنچانا، وہاں تک ہماری رسائی اب تک ممکن نہیں۔ بہرحال عرض یہ تھی کہ خاتون واقعی اپنے اندر ایک طاقت رکھتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو یہ طاقت عطا کی ہے کہ وہ پوری نسل کو، بلکہ ایک وقت میں اگر ایک خاتون کے 3 یا 4 بچے ہیں تو وہ 3 یا 4 نسلوں کو پروان چڑھاتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کرتی ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر طرح کی انسانوں کی قسمیں ہیں، اس طرح عورتوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، اور ابھی تک اگر میں طنز و مزاح کے حوالے سے بات کروں تو بہت سارے ایسے جوکس دکھائے جاتے ہیں یا ایسے جملے لکھے جاتے ہیں کہ عورت کو سمجھنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ مگر حقیقت میں دیکھیے، اگر دنیا میں اچھی صفات موجود ہیں تو بری صفات بھی موجود ہیں۔ میں پرسنلی اپنے حوالے سے بھی نہیں کہہ سکتی کہ آئی ایم پرفیکٹ، میرے اندر بھی کچھ پلس پوائنٹ ہوں گے تو کچھ نیگیٹیوٹی بھی ہوگی، کچھ نیگیٹیو پوائنٹس بھی ہوں گے۔ بہرحال آج میں 2 مختلف عورتوں کے ایک قصے میں 2 مختلف عورتوں کا کریکٹر واضح کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بہت عرصے سے میں نے اس ٹائپ کی سٹوریز پہ کام نہیں کیا ہے۔ موسٹلی جب میں نے یہ چینل شروع کیا تھا تو میرا ایم یہی تھا کہ میں کرونا سیزن کے دوران کچھ ایسی مورل سٹوریز دوں کہ جن سے لوگوں میں کوشش کروں کہ لوگوں کے اندر پازیٹیوٹی پیدا ہو، اور میرے اس کہنا چاہیے ٹرینڈ کو بہت لائک بھی کیا گیا تھا۔ ناؤ آئی ایم اگین جوائننگ دیٹ ٹرینڈ، اور کوشش کروں گی کہ 2-4 ویڈیوز کے بعد ایک ایسی ویڈیو بناؤں کہ جو تھوڑی مورل وائز ہو اور لوگوں کو تھوڑا انداز پسند آئے۔ تو جناب، یہ ایک سچا واقعہ ہے اور اس کی سچائی کی گواہی قرآن مجید میں موجود ہے، اور یہ ایک قرآنی واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو جناب، قصہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کافی طویل عمر پائی اور عمر کے ایک حصے، اچھے خاصے حصے میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب وہ تبلیغ کر کے اپنی قوم سے نا امید ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری قوم پہ عذاب نازل کر دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی گئی، یہ قرآنی واقعہ ہے، اور مجھ سے بہتر بہت سے اچھے دیگر اسلامی چینلز پہ یا کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ بریفلی مل جائے گا۔ ایکچولی میرا جو موٹیو ہے وہ عورتوں کے کریکٹر کو واضح کرنا ہے، ایمان کے لیول کو واضح کرنا ہے۔ تو ایک خاتون تھی کہ جو اس وقت نبی کی زوجہ تھیں، اور کہنے کو وہ بھی نبی کی زوجہ تو تھیں لیکن نبی کے پیروکاروں میں سے نہیں تھیں، ان کی تعلیمات کے برخلاف تھیں۔ اور بہت سی ایسی خواتین تھیں جو نبی اللہ مان کے ایمان لائی تھیں، اور ان کے حکم پہ، جو وہ حکم اللہ کی طرف سے جو ان پہ نازل ہوتے تھے، جو احکام وہ لوگوں کو بتاتے تھے، ان پر عمل کرتی تھیں، جبکہ ان کی اپنی زوجہ اس چیز کی قائل نہیں تھی۔ تو جناب، قصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ عذاب نازل کر، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے آسمان سے کچھ کھجوریں بھیجی اور کہا کہ آپ ان کو کھائیے، اور اس کھجور کی گٹلی زمین میں بو دیجیے،
جب یہ کھجور کی گٹھلی زمین میں آپ بو دیں گے، جب اس سے تناور درخت تیار ہوگا تو اس درخت کے پھٹے، لکڑی کاٹ کے اس کے پھٹے اتار کے ان سے کشتی بنائیے گا۔ حضرت نوح اگرچہ نبی اللہ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس بات پر بہت حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار، میں تجھ سے کہہ رہا ہوں قوم پہ عذاب نازل کر، اور تو نے مجھے کھجور کی گٹھلی دبانے کے بعد میں انتظار کروں کب یہ کھجور کے درخت جوان ہوں گے، کب میں ان کی لکڑی اتاروں گا، کب میں تختے بناؤں گا، کب میں کشتی تیار کروں گا، اور تب تو ان پر عذاب نازل کرے گا۔ یہ واقعات میں دوبارہ کہوں گی کہ بہت سی کتابوں میں اور تفاسیر قرآن میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دوبارہ حکم آیا کہ اے نوح تم گٹھلی دباؤ۔ حضرت نوح نے گٹھلی دبائی۔ گٹھلی دبانے کی دیر تھی کہ وہ گٹھلی ایک تناور درخت بن گئی، اور اگلے ہی روز سے حضرت نوح نے کشتی کی تیاری شروع کر دی۔ اب ایک اعلان کر دیا گیا کہ حضرت نوح کشتی تیار کر رہے ہیں، ان کے پیروکاروں کے ذریعے یا دیگر لوگوں میں ایک کہنا چاہیے کہ پبلکلی ایک اعلان کر دیا گیا کہ حضرت نوح کشتی بنا رہے ہیں، اور جو کشتی نوح میں سوار ہو جائے گا اس کو نجات مل جائے گی۔ ایک طوفان آنے والا ہے، اور یہ کشتی جو ہے اس طوفان میں لوگوں کے لیے سفینہ نجات قرار پائے گی، اور جو بھی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا، اور جو اس کشتی سے دور ہو جائے گا وہ ڈوب جائے گا۔ ایز یوزول ہمارے ہاں کا جو یہ آج کا رواج ہے کہ اگر کوئی انسان اس طرح کی بات کرے جو دوسروں کے ذہنوں میں، عقلوں میں نہ آئے، تو وہ اس کو مقصد اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے۔ میں اپنی زبان سے الفاظ ادا کر کے نعوذ باللہ کسی نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، ان تمام باتوں کو پھیلانے میں کہ نعوذ باللہ نبی جو ہیں وہ مقصد ان کا ذہنی توازن خراب ہو گیا ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات ہیں ان کے ساتھ، ان کی زوجہ پیش تھیں۔ جب ان کے پیروکار آتے اور پوچھتے کہ نوح نبی اللہ کہاں ہیں، تو وہ کہتی کہ ان کا دماغ خراب ہے اور وہ کشتی بنانے میں مصروف ہیں، جبکہ ابھی دور دور تک طوفان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کچھ پیروکار ان کی زوجہ کی زبانی یہ بات سن کر کہ جب ان کی زوجہ کو ہی ان پر یقین نہیں تو ان کا ایمان ڈگمگا جاتا، واپس چلے جاتے، اور کچھ نبی کے پاس ان سے ملنے چلے جاتے۔ انہی تمام باتوں کے دوران ایک حضرت نوح کی بستی میں ایک بزرگ عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، جس کی کل کائنات ایک گٹھری، ایک بکری اور ایک چھوٹی سی کٹیا تھی۔ وہ اپنی کٹیا میں رہتی اور حضرت نوح کی احکامات پر دل سے عمل کرتی، اللہ تعالیٰ پر دل سے ایمان رکھتی، اور اس بات کو مانتی کہ واقعی حضرت نوح ایک اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگرچہ وہ بہت کمزور اور لاغر تھی، کوئی اولاد نہ تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ روز حضرت نوح سے ملنے جاتی، حضرت نوح سے ملتی اور حضرت نوح سے کہتی کہ اے نوح، اے نبی اللہ، یہ کشتی کب تیار ہوگی؟ حضرت نوح کہتے کہ اے خاتون، تم اپنے گھر چلی جاؤ، جب یہ کشتی تیار ہو جائے گی میں تمہیں بتا دوں گا۔ کتنے دن، لیکن وہ عورت جو تھی وہ اس وقت تو چلی جاتی، لیکن اگلے دن دوبارہ پھر آ جاتی۔ اس طرح کرتے کرتے کافی دن گزر گئے۔ ایک دن حضرت نوح نے غصے میں اس عورت سے بول دیا کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی، تم جاؤ، جب یہ کشتی تیار ہو جائے گی میں نے کہا نا میں تمہیں بلا لوں گا۔ اب اس عورت کا دستور یہ تھا کہ وہ بغل میں گٹھری دباتی، اپنی بکری جو اس نے ایک پالی تھی جس کا دودھ وغیرہ وہ اپنے ڈیلی لائف میں یوز کرتی تھی، اس کی رسی پکڑتی، گٹھری دباتی اور حضرت نوح کی خدمت میں آ جاتی۔ اس دن وہ بڑھیا کچھ نہ بولی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ جانے کے لیے پلٹ گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے گئی تھی، یہاں تک کہوں کہ گلی کے کونے تک بھی نہ پہنچی تھی کہ حضرت نوح پر اللہ کی وحی آئی کہ اے نوح، تم نے میرے ایک سچی ماننے والے کا دل دکھایا ہے، اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ اگرچہ خاموشی سے یہاں سے چلی گئی ہے، لیکن تم نے اس کا دل نہیں، تم نے
دل نہیں دکھایا، تم نے میرے حقوق کی حکم عدولی کی ہے، جاؤ اور جا کر اس کو مناؤ، اگر وہ تمہیں معاف کر دے تو بہتر، ورنہ کفارہ ادا کرنا ہوگا۔ حضرت نوح لرز گئے اور حضرت نوح نے جا کر اس بزرگ بڑھیا سے اس کے پیچھے گئے۔ اب جب بڑھیا نے دیکھا کہ حضرت نوح اس کے پیچھے آ رہے ہیں تو وہ سمجھی کہ شاید کشتی تیار ہو گئی، نوح مجھے لینے آ رہے ہیں۔ فوری کہا نبی اللہ کیا کشتی تیار ہو گئی؟ حضرت نوح نے اس سے کہا کہ اے خاتون مجھے معاف کر دینا، میں نہ جانے کس سوچ میں تھا، میں نے تجھ سے بد کلامی کی، کچھ نازیبا الفاظ ادا کیے۔ یہ میرا وعدہ ہے تم سے کہ جب کشتی مکمل ہو جائے گی تو میں تمہیں ضرور اپنے ساتھ اس کشتی میں سوار کر کے لے کے جاؤں گا۔ بہرحال وقت گزرتا رہا، کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف، راہ نجات کی طرف، اپنی کشتی کی طرف بلاتے رہے، مگر لوگ نہیں آئے، یہاں تک کہ ان کی بیوی اور ان کا نافرمان بیٹا، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی جس کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی اس کشتی میں سوار نہیں ہوئے، اور حضرت نوح کا وہ بیٹا طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ اس تمام عمل کے دوران، تمام پروسیجر کے دوران، حضرت نوح اس عورت کو جس سے انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کشتی میں بٹھاؤں گا، اپنی کشتی میں سوار کرانا، بھول گئے۔ خیر، طوفان آیا اور بہت زور و شور سے آیا۔ بے شک اللہ جس چیز کا وعدہ کرے وہ وعدہ ضرور پورا ہوتا ہے۔ تمام دنیا پانی میں غرق ہو گئی اور کشتی نوح ہچکولے کھاتے کھاتے بہت عرصے بعد جا کر ایک مقام پہ کوہ جودی سے ٹکرائی اور ایک مقام پر رک گئی۔ جب پانی کچھ اترنا شروع ہوا تو حضرت نوح نے سوچا کہ میں کشتی سے باہر کا نظارہ کروں، ذرا دیکھوں کہ کائنات کس عالم میں ہے۔ جیسے ہی انہوں نے کشتی میں اوپر جا کر کسی اونچے مقام پہ جا کر زمین کا نظارہ کیا تو وہ ایک منظر دیکھ کر سکتے میں آ گئے۔ منظر کچھ یوں تھا کہ دور کہیں ایک جھونپڑی میں آگ جل رہی تھی اور کوئی خاتون کھانا بنا رہی تھی۔ حضرت نوح نے جب یہ دیکھا منظر تو بہت حیران ہوئے اور حیران ہو کر کہنے لگے الہی کیا ماجرا ہے؟ آواز قدرت آئی کہ جا کے دیکھ لو۔ جب حضرت نوح قریب پہنچے، حضرت تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ یہ اسی بڑھیا کی جھونپڑی تھی کہ جو روز گٹھری بغل میں دابے، بکری کی رسی ہاتھ میں پکڑے ان تک آ جاتی تھی۔ حضرت نوح نے کو آتا دیکھ کر بڑھیا جلدی سے اپنا چولہا، روٹی، ہانڈی جو بھی تھی وہ چھوڑ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یا نبی اللہ چلیں کشتی تیار ہو گئی۔ حضرت نوح اور زیادہ حیرت میں آ گئے، کہا کہ طوفان تو آ کر چلا بھی گیا۔ بڑھیا نے کہا آپ نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کشتی میں سوار کریں گے۔ حضرت نوح نے کہا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہوا کہ اتنا بڑا طوفان آیا اور آ کر چلا گیا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لائی ہوں، اور آپ نے بتایا میں اللہ پر ایمان لائی ہوں، میں اس کو گواہ بنا کے کہتی ہوں طوفان تو کیا مجھے پانی کا ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوا ہے۔ تو دیکھیے یہ کہانی، سچا واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک عورت کا ایمان تھا اور اللہ تعالیٰ ایمان اور نیتوں کا پھل دیا کرتا ہے۔ اس بڑھیا کا یہ ایمان تھا، جبکہ وہ کسی رشتے میں نبی کی کچھ نہیں لگتی تھی، ایک امتی تھی، لیکن اس کا ایمان اتنا پختہ تھا، ایمان اتنا مضبوط تھا، اور اسے اس چیز کا اندازہ تھا کہ نبی اللہ مجھے بھولیں گے نہیں۔ جبکہ نبی نے اس کو کشتی میں بٹھانا بھول بھی گئے، طوفان آ کر گزر بھی گیا، لیکن اس کو ایک معمولی سی خراش بھی نہیں آئی۔ خراش تو کیا، اس کو احساس بھی نہیں ہوا کہ پوری دنیا غرق ہو چکی، پوری دنیا پانی میں ڈوب چکی، اس کا گھر، اس کی بکری، اس کی کٹیا، اس کے کپڑے، سب چیزیں اپنی جگہ سلامت تھے۔ یہ ہے اللہ پر کامل ایمان کی کہانی۔ جبکہ دوسری طرف وہ عورت جو نبی کی زوجہ تھی، جو نبی کی زوجیت میں تھی، جن سے نبی کی اولاد بھی تھی، لیکن اس کو نبی پر اور
اللہ پر اور اللہ کے اس نبی پر یقین نہیں تھا، اس لیے وہ قتل کر دی گئی۔ تو بات ایمان کی ہے جناب، عورتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بری بھی ہوتی ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ میں اس چیز سے انکار نہیں کروں گی کہ عورتیں ہی ہیں جو گھر بناتی ہیں اور عورتیں ہی ہیں جو گھر بگاڑتی ہیں، لیکن اپنے ایمان پر پختہ رہ کر اللہ تعالیٰ سے اگر جو دعا طلب کی جائے تو میرا پورا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ بات ایمان اور عقیدے کی ہے، اور کوشش کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے، اور اگر عورت اور مرد کے صنف کے حوالے سے بات کروں تو ان عورتوں میں شامل کرے کہ جو کسی کی اچھائی میں تو کام آئے، کسی کی برائی میں اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔